اوکے. پاکستان کا ہر شہری، ہاں مرد ہو، خواتین ہو، بوڑھے ہوں، نوجوان ہوں، بچے ہوں، ان کو یہ اس چیز کا علم ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو کہ مافیا کی سرپرستی کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر گندم کا بحران، چینی کا بحران، پیٹرول کا بحران اور تمام دوائیوں کا بحران، تمام اشیاء ضروریات کا بحران انہوں نے جان بوجھ کر پیدا کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ بات انٹرنیشنل ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، موجودہ گورنمنٹ پاکستان کی تاریخی سب سے کرپٹ ترین گورنمنٹ ہے، اور انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف کہ مافیا کی سرپرستی کی ہے، بلکہ جو ان کے وزراء کرپشن کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا۔ نیب کہاں سوئی ہوئی ہے؟ نیب جو ہے سوائے سیاسی انتقام کے اور کوئی اس ملک کے اندر ایسا سٹیپ نہیں اٹھا رہی جس سے اس ملک کے اندر ایک سیاسی فضا کو پرگندہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو اس ملک کے اندر جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں ان کا غداری کے سرٹیفکیٹ وہ دیے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو روش ہے یہ وہی روش ہے کہ جو اس سے پہلے سابقہ آمر جو اس ملک کے اندر روش اختیار کرتے رہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ابھی تک سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوا۔ میں اس میں ایک اضافی بات کہوں گا کہ مرد حر آصف علی زرداری جو اس ملک کے محسن پاکستان ہیں، یہ آصف علی زرداری کا کردار اس ملک کے اندر آئین کی بحالی کے لیے وہ ہے، انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے داماد ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر آئین بنایا۔ یہ وہ قوتیں جنہوں نے اس ملک کے اندر 26 سال تک آئین نہیں بننے دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 26 سال کے بعد اس ملک کے اندر ایک ایسا آئین دیا جو سب کی مشاورت کے ساتھ، تمام سیاسی قوتوں کی مشاورت کے ساتھ، سب کے کنسنسس کے ساتھ وہ اس ملک کے اندر وہ آئین دیا گیا، اور اس وقت آمروں نے آئین کو پس پوچھ ڈالتے ہوئے ایسے اقدامات کیے جس سے ملک کے اندر ترقی کا عمل جو ہے وہ رک گیا، اداروں کی ترقی کا عمل جو رک گیا۔ لیکن جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، پیپلز پارٹی نے اس آئین کی بحالی کے لیے اپنا عملی کردار ادا کیا۔ آج یہ وزیر اعظم صاحب جو میڈیا ٹرائل کروا رہے ہیں آصف علی زرداری کا، ان کا صرف قصور یہ ہے کہ اس ملک کے اندر انہوں نے 18ویں ٹیم کے ذریعے صوبوں کو بااختیار کیا۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ جس کے اندر آئین کے تحت جو صوبوں کے اختیارات ہیں ان تک منتقل ہوں، وہ اس کی آڑ کے اندر اگر آج آصف علی زرداری ان کی خواہشات کے مطابق اگر وہ کام کریں تو آج میڈیا میں نہ ان کا کوئی ٹرائل کوئی ہوگا، نہ ان کو نیب کبھی طلب کرے گی، نہ ان کو کبھی عدالتوں کی طرف سے کوئی نوٹس آئیں گے، اور ان حکمرانوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ جو لوگ آئین کے برخلاف چل رہے ہیں ان کے خلاف نیب بھی خاموش ہے، ان کے خلاف تمام ادارے خاموش ہیں، اور جو اس ملک کے اندر جمہوریت کا علم بلند کرنے کے لیے اپنا جد و جہد کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف انہوں نے غداری کے سرٹیفکیٹ جو تقسیم کرنے شروع کر دیے ہیں، ان کے خلاف میڈیا ٹرائل کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ آصف علی زرداری کی شخصیت وہ ہے جس نے اس ملک کے اندر سی پیک جیسا جو عظیم تحفہ اس قوم کو دیا۔ یہ اس ملک کی روایت رہی ہے کہ جب کسی شخص نے اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کیا ہے، اس کا ریوارڈ انہوں نے یہ دیا ہے ان لوگوں نے جن کی سوچ آمرانہ سوچ ہے کہ وہ ان کے خلاف میڈیا ٹرائل ہوئے ہیں، ان کے خلاف عدالتوں میں ٹرائل ہوئے ہیں۔ اور میں اس ضمن کے اندر جسٹس شوکت صدیقی کا میں حوالہ دوں گا جنہوں نے وکلا برادری کے سامنے اس بات کو کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے جو معاملات چلتے ہیں اس کی ڈکٹیشن کہیں اور سے آتی ہے، اور جوڈیشری کو یہ آرڈر دیے جاتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف ایسے سٹیپ اٹھائے جائیں کہ جس سے ان کا میڈیا ٹرائل ہو، جس میں ان کو یہ ثابت کروایا جائے کہ ان کے اقدامات جو ہیں وہ ملک کی مفاد میں نہیں ہیں، جبکہ بات بالکل اس کے برعکس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے اس ملک کے اندر 4 آمریتوں کا مقابلہ کیا۔ اس نے ایوب خان کی آمریت کا مقابلہ کیا، اس نے ضیاء الحق کی آمریت کا مقابلہ کیا، اس نے مشرف کی آمریت کا مقابلہ کیا، اس نے یحییٰ خان کی آمریت کا مقابلہ کیا۔ آج بھی جو لوگ آمرانہ سوچ لے گئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر اس سسٹم کو ہم واپس لے کے آئیں گے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا تاریخی کردار ادا کرے گی، اس کے لیے اس کو کتنی بھی قربانی دینی پڑے۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ آپ ساری پیپلز پارٹی کو جیلوں میں بند کر دو، لیکن ہم اپنے بنیادی مقصد سے ایک
قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اس ملک کے اندر عوامی حقوق کی جدوجہد کے لیے, اس ملک کے اندر بنیادی جمہوریت کے لیے اپنا تریحی کردار ادا کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کے لیے کتنی بھی قربانی دینا پڑی ہم اس کے لیے تیار ہیں. نہ پیپلز پارٹی جیلوں سے گھبراتی ہے, نہ پیپلز پارٹی قربانیوں سے گھبراتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہی مقصد, ایک ہی مشن ہے کہ اس ملک کے اندر بنیادی جمہوریت بحال کی جائے, اور اس ملک کے اندر عوامی راج مسرت کیا جائے. انشاءاللہ تعالی یہ اس جدوجہد کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان قیادت بلاول بھٹو زرداری نے جو اس ملک کے عوام کی ترقی کے لیے جو ایک مشن کا آغاز کیا ہے, یہ انشاءاللہ تعالی جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر جو جلسوں کا انعقاد ہو رہا ہے, میں بھرپور یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے حقوق کے حصول کے لیے اس کے اندر بھرپور شرکت کریں. ہاں وہ جلسہ گجرانوالہ میں ہو, ہاں وہ جلسہ کراچی میں ہو, ہاں وہ جلسہ کوئٹہ میں ہو, ہاں وہ جلسہ پشاور میں ہو, ہاں وہ جلسہ ملتان میں ہو, ہاں وہ جلسہ لاہور میں ہو. لیکن یہ انشاءاللہ تعالی یہ جیسے جیسے اس کا مومنٹم بڑھتا جائے گا, ہر روز یہ حکومت بند گلی کے اندر جاتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس عوامی ریفرینڈم کے ذریعے انشاءاللہ ہم اپنے وہ مقاصد حاصل کر لیں گے جس کا خواب بانی پاکستان نے دیکھا تھا, جس کا خواب شہید جمہوریت ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا تھا, جس کا خواب